دنیا کے طویل ترین تنازعات میں سے ایک، اور وہ بھی بالکل ہمارے پڑوس میں کئی دہائیوں سے سلگ رہا ہے۔ جی ہاں، یہ کشمیر کا تنازع ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ پاکستان اور ہندوستان کے بننے کے فوراً بعد ہی کشمیر ایک جنگ کا مرکز بن گیا؟ آج کے حالات کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا، سیدھا 1947 میں، اور اس پہلی جنگ کی بنیاد کو سمجھنا ہوگا جس نے اس خطے کا نقشہ ہی بدل دیا۔ تو چلیے اس تاریخی گتھی کو سلجھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر دنیا کے سب سے پرانے تنازعات میں سے ایک کی شروعات ہوئی کیسے تھی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 1947 سے، جب برطانوی راج ختم ہو رہا تھا اور شاہی ریاستوں یعنی پرنسلی اسٹیٹس کے سامنے ایک بہت بڑا سوال آ کھڑا ہوا تھا۔ دیکھیے، اگست 1947 میں انگریزوں کا راج تو ختم ہو گیا اور دو نئے ملک بنے، انڈیا اور پاکستان۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، وہ 565 چھوٹی بڑی شاہی ریاستیں۔ ان کو یہ چوائس دی گئی کہ یا تو انڈیا کے ساتھ شامل ہو جائیں یا پاکستان کے۔ زیادہ تر نے فیصلہ کر لیا، مگر ایک ریاست ایسی تھی، جموں و کشمیر، جس کے حکمران نے فیصلہ روک لیا، اور بس یہیں سے سارا مسئلہ شروع ہوا۔ اب کشمیر کا معاملہ تھا ہی بڑا عجیب۔ وہاں کی آبادی وہ تو زیادہ تر مسلمان تھی، ان کے ثقافتی، معاشی سارے رشتے اس علاقے سے جڑے تھے جو پاکستان بن گیا تھا، مگر ریاست کا جو حکمران تھا مہاراجہ ہری سنگھ، وہ ہندو تھا۔ تو یہی وہ بنیادی کشمکش تھی، عوام مسلمان، حکمران ہندو، اور اسی نے اس آگ کو ہوا دی جو آج تک بجھ نہیں سکی۔ تو اس ساری صورتحال میں مہاراجہ نے کیا کیا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آزاد رہیں گے، نہ انڈیا کے ساتھ نہ پاکستان کے۔ فیصلے کو ٹال دیا، لیکن یہ فیصلہ اصل میں ایک بڑے طوفان کا آغاز تھا۔ اب جیسے ہی مہاراجہ نے یہ فیصلہ کیا، کشمیر کے اندر ہی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، بالکل ایک آتش فشوں کی طرح۔ اور اس سے نہ صرف ان کی اپنی حکومت کمزور ہوئی، بلکہ باہر سے بھی دباؤ بڑھنے لگا۔ 1947 کے درمیان تک آتے آتے لوگ مہاراجہ کی حکومت سے سخت ناخوش تھے۔ کیوں؟ سیاسی سختی تھی، معاشی طور پر انصاف نہیں تھا، لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پونچھ جیسے علاقوں میں لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور ریاستی فوج کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ اور پھر معاملہ اور بگڑ گیا۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں سے ہتھیار بند لوگ کشمیر میں داخل ہو گئے، وہاں کے باغیوں کی مدد کرنے کے لیے۔ بس اس قدم نے تو جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اب مہاراجہ کے لیے چیزیں قابو سے باہر ہو رہی تھیں۔ اور اب آتے ہیں اس لمحے پر جب مہاراجہ کو آخرکار ایک فیصلہ لینا پڑا، ایک ایسا فیصلہ جس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ اکتوبر 1947 میں جب مہاراجہ کا کنٹرول بالکل ختم ہونے والا تھا، انہوں نے انڈیا سے فوری فوجی مدد مانگی۔ انڈیا نے کہا ٹھیک ہے، ہم مدد کریں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط یہ تھی کہ کشمیر کو انڈیا کے ساتھ شامل ہونا ہوگا۔ مہاراجہ نے الحاق کی دستاویز یعنی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر دستخط کر دیے، اور اس کے فوراً بعد ہی انڈین فوج سری نگر میں اتر چکی تھی۔ اب پاکستان نے اس الحاق کو فوراً مسترد کر دیا۔ پاکستان کا نقطۂ نظر کیا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ دباؤ میں ہوا ہے، اس میں کشمیری عوام کی مرضی شامل نہیں، اور یہ ریاست کی مسلم اکثریتی پہچان کے بھی خلاف ہے۔ اور بس یہی اختلاف پہلی ہند پاکستان جنگ کی وجہ بنا۔ اسی اختلاف کے بعد کشمیر کے اونچے پہاڑوں میں جنگ چھڑ گئی، جسے ہم پہلی ہند پاکستان جنگ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی۔ سوچئے، اونچے پہاڑ، سخت سردی اور سپلائی پہنچانے کے راستے بھی نہیں۔ دونوں طرف کی فوجوں کے لیے حالات بہت مشکل تھے۔ اس جنگ میں انسانی جان کا نقصان بہت بہت زیادہ ہوا۔ کئی مہینے شدید لڑائی چلی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ نہیں۔ جنگ ایک ایسے موڑ پر آ گئی جہاں نہ کوئی جیت رہا تھا، نہ کوئی ہار رہا تھا، نہ انڈیا نہ پاکستان، کوئی بھی پورا کشمیر حاصل نہیں کر سکا۔ تو جب جنگ اس طرح پھنس گئی تو جنوری 1948 میں انڈیا اس مسئلے کو اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز میں لے گیا۔ اب یہ معاملہ صرف دو ملکوں کا نہیں رہا، پوری دنیا کی نظر اس پر تھی۔ UN نے ایک قرارداد پاس کی۔ اس میں 3 اہم باتیں تھیں۔ نمبر 1، فوراً جنگ بند کی جائے۔ نمبر 2، دونوں ملک اپنی فوجیں نکال لیں۔ اور نمبر 3، جو سب سے اہم تھا، وہاں پلیبسائٹ یعنی استصواب رائے کرایا جائے۔
اس کا مطلب تھا کہ کشمیری عوام سے ووٹ کروایا جائے کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے۔ اس قرارداد کے بعد 1 جنوری 1949 کو آخرکار جنگ بندی ہو گئی۔ جنگ تو رک گئی، لیکن اس سے ہوا کیا؟ جنگی مورچے جہاں تھے وہیں رک گئے، یعنی فریز ہو گئے۔ لڑائی تو رک گئی، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اور یہی جنگ بندی لائن آگے چل کر لائن آف کنٹرول یا LOC کہلائی۔ اس لائن نے کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ پاکستان کے انتظام میں اور دوسرا انڈیا کے، اور یہ لائن آج بھی اسی تقسیم کی نشانی ہے۔ لیکن سب سے اہم بات، اقوام متحدہ کی قرارداد کا وہ حصہ، وہ استصواب رائے کا وعدہ، اس پر کبھی عمل نہیں ہوا، وہ ووٹ کبھی نہیں کرایا گیا۔ اور یہی ادھورا وعدہ ہے جو آج بھی کشمیر کے مستقبل پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس جنگ کے ان اثرات کو جو آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس نے ایک ایسے تنازع کو جنم دیا جو اس پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ 1948 کی جنگ کے زخم بہت گہرے تھے۔ دیکھیے، یہی جنگ 1965 اور پھر 1999 کی جنگوں کی بھی بنیادی وجہ بنی۔ اسی تقسیم کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان ہمیشہ فوجی تناؤ رہا، سفارتی دشمنی بڑھی، اور اس سب سے بڑھ کر کشمیر کے لوگ وہ نسلوں سے اسی تقسیم اور غیر یقینی صورتحال میں جی رہے ہیں۔ 75 سال سے بھی زیادہ گزر گئے، اور یہ مسئلہ آج بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے، جو نسلوں کو متاثر کر رہا ہے۔ سوچئے، جو کہانی ایک شاہی ریاست کے فیصلے سے شروع ہوئی تھی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے پیچیدہ اور خطرناک جغرافیائی تنازعات میں سے ایک بن گئی۔ جو شروعات میں صرف ایک مہاراج کا انتخاب تھا، وہ آج ایک عالمی فلیش پوائنٹ بن چکا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا مستقبل پرامن ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید ہم سب تلاش کر رہے ہیں۔